7 اکتوبر کی حماس کی کارروائی کے جواب میں اسرائیل کی غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر بارود کی بارش جاری ہے۔ اس کے نتیجے میں اب تک 3500 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ان میں 69% سے زیادہ خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اس کے باوجود اسرائیل کے حملے نہ صرف جاری ہیں بلکہ ان میں تیزی آ رہی ہے۔ اس پر دنیا بھر میں یہ رائے ظاہر کی جا رہی ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکمرانوں کے بیانات سے بھی اس خدشے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اب تک جتنے فلسطینی باشندے غزہ میں اسرائیلی بمباری اور گولہ باری سے شہید ہو چکے ہیں، ان میں خواتین اور بچوں کی بھاری اکثریت سے اسرائیل پر فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزام میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے بیان میں مشرق وسطیٰ کے جس نئے نقشے کی دھمکی دی گئی ہے، یہ اس کی ابتدائی جھلک ہے، جس کے تحت فلسطین میں رہنے والے 50 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو ہمسایہ عرب ممالک اردن اور مصر میں دھکیل دیا جائے گا، یا ایک باقاعدہ اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کر دیا جائے گا تاکہ پوری ارض فلسطین پر ایک یہودی ریاست قائم کی جا سکے۔ اسرائیل کے انتہا پسند دائیں بازو کے نظریات کے حامل یہودی اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن خود اسرائیل کے غیر یقینی اور مخدوش مستقبل کے بارے میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تبدیلی کا عمل پہلے اسرائیل سے شروع ہوگا، کیونکہ ماہرین، جن میں اسرائیلی یونیورسٹیوں اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے دانشور بھی شامل ہیں، ان کی رائے میں اسرائیل میں برسر اقتدار آنے والی حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے اسرائیل خود اپنی تباہی کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ ان میں سب سے نمایاں فلسطینی علاقوں بالخصوص دریائے اردن کے مغربی کنارے پر یہودی بستیاں تعمیر کر کے باہر سے آباد کار بسانے کی پالیسی ہے۔ اسرائیل میں اس وقت یہودی بستیوں کے بارے میں پالیسی اہم زیر بحث موضوع ہے۔ رائے عامہ کا ایک حصہ، جو اگرچہ اس وقت اقلیت میں ہے، مگر اکیڈمیا اور میڈیا کے ممتاز دانشوروں اور چند سیاسی گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل ہے۔ اس رائے کا حامل ہے کہ اسرائیل نے یہودی بستیوں پر غیر لچکدار رویہ اختیار کر کے نہ صرف امریکہ اور یورپ میں اپنے اتحادیوں کی ناراضگی مول لی ہے، بلکہ خود اسرائیل کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ان یہودی بستیوں کی بڑی تعداد دریائے اردن کے مغربی کنارے کے اس حصے میں تعمیر کی گئی ہیں جہاں یہودیوں کے مقابلے میں فلسطینیوں کی آبادی 86% زیادہ ہے۔ دوسرے، یہ یہودی بستیاں خود کفیل نہیں ہیں، بلکہ سروسز اور دیگر ضروریات کے لیے اسرائیلی علاقوں پر انحصار کرتی ہیں۔ تیسرے، ان یہودی بستیوں کا تحفظ اسرائیل پر بہت بڑا بوجھ ہے، کیونکہ یہ بستیاں چاروں طرف سے فلسطینی آبادی میں گھری ہوئی ہیں۔ 1967 میں جب اسرائیل نے مغربی کنارے پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت وہاں کوئی یہودی بستی نہیں تھی، مگر قبضہ کرنے کے بعد 10 سالوں کے اندر اندر یہاں 32 یہودی بستیاں تعمیر کر دی گئیں۔ تاہم 1977 سے 1984 کے عرصے کے دوران جب اسرائیل پر لیکوڈ پارٹی کی حکومت رہی، نہ صرف یہودی بستیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا بلکہ انہیں مغربی کنارے کے اس حصے میں بسایا گیا جہاں فلسطینی عرب بھاری اکثریت میں رہتے تھے۔ یہودی بستیوں کے بارے میں اسرائیل کی موجودہ پالیسی، جس کو عالمی برادری غیر قانونی قرار دے کر متعدد بار مذمت کر چکی ہے، کی بنیاد اسی دور میں رکھی گئی تھی۔ لیکوڈ پارٹی کا لیڈر اور اسرائیل کا سابق جنرل ایرل شرون اس پالیسی کا سرغنہ تھا۔ اس کا مقصد مغربی کنارے کو بلاخر اسرائیل کا حصہ بنا کر فلسطینی ریاست کے قیام کو ناممکن بنانا تھا۔ اس وقت مغربی کنارے کی تقریباً 30 لاکھ آبادی میں یہودی آباد کاروں کی تعداد تقریباً 7 لاکھ ہے۔ یہ آباد کار 279 یہودی بستیوں میں رہتے ہیں۔ ان میں 100 سے زیادہ بستیاں ایسی ہیں جو اسرائیلی قوانین کے تحت بھی غیر قانونی ہیں، مگر انتہا پسند یہودیوں کی مدد سے انہیں نہ صرف قانونی قرار دے دیا جاتا ہے بلکہ ان کے باسیوں کو اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کا تحفظ بھی حاصل ہے۔ ان یہودی بستیوں کو چونکہ فلسطینیوں کی زمینوں، باغوں اور گھروں پر قبضہ کر کے غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا ہے، اس لیے یہودی آباد کاروں اور مقامی فلسطینی آبادی کے درمیان کشیدگی اور تصادم کی فضا ابتدا سے ہی قائم چلی آ رہی ہے۔ مگر اسرائیل کی موجودہ مخلوط حکومت، جس کا سربراہ اگرچہ وزیر اعظم نتن یاہو ہیں، مگر وہ حکومت میں شامل انتہائی دائیں بازو کے نظریات کے حامل اراکین کابینہ کے زیر اثر ہے، کے دور میں اس کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ نہ صرف فلسطین میں دو ریاستی فارمولے کے سخت خلاف ہیں اور مغربی کنارے کو ضم کر کے پورے فلسطین میں ایک ہی یعنی یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہودی آباد کاروں نے اسرائیلی قوم کے ساتھ مل کر مقامی فلسطینی آبادی کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ جب دسمبر 2022 سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، دریائے اردن کے مغربی کنارے پر اسرائیلی آباد کاروں اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں درجنوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 75 سال گزر جانے کے بعد بھی اسرائیل کا سیکیورٹی اور اکانومی کے شعبوں میں امریکہ پر بھاری انحصار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 کروڑ کے قریب اسرائیل کی آبادی جس زمین پر آباد ہے وہ رقبے کے لحاظ سے بہت کم اور وسائل کے اعتبار سے بھی ناکافی ہے۔
اسرائیل کی معیشت کا تمام تر دار و مدار امریکہ کی براہ راست امداد اور یورپ اور امریکہ میں رہنے والے یہودیوں کی ڈونیشنز پر ہے۔ اسرائیل بین الاقوامی برادری کی حمایت کھو رہا ہے۔ غزہ پر حملے کی جس طرح دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل اب دنیا میں یکو تنہا ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل کے سیاسی حلقوں میں اس پر کافی پریشانی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے لیے اس میں بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ یہودی ریاست میں جمہوریت کی بجائے فاشسٹ اور نسل پرستی کی سوچ کے حامل عناصر تقویت پکڑ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ہونے والے انتخابات کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کی سیاست میں لبرل اور ڈیموکریٹک سوچ کی جگہ کٹر مذہب پرستی، انتہا پسندی، عدم برداشت، تشدد اور فاشزم جڑ پکڑ رہا ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت اور اس کے حامی عناصر کا خیال ہے کہ اسرائیل فلسطینی ریاست کے منصوبے کو ختم کر کے ہی قائم رہ سکتا ہے، مگر خود اسرائیل میں یہ سوچ فروغ پا رہی ہے کہ اس پالیسی سے اسرائیل آپ اپنی تباہی کی بنیادیں کھود رہا ہے۔